زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج بدھ کا دن 25 اگست اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ کیچ میں کولوا کے علاقے بلور، سکک، شاپکول اور گردنوا میں قابض پاکستانی فوج نے جارحانہ کارروائیوں کا آغاز کیا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق قابض پاکستانی فوجی 15 کے قریب گاڑیوں اور 2 ہیلی کاپٹروں کے ساتھ کولوا کے جنوبی پہاڑوں کی جانب گئے ہیں اور قابض اہلکار علاقے کی آبادیوں میں گھروں کی تلاشی لے رہے ہیں۔ تاہم علاقے میں کسی گرفتاری، جبری گمشدگی اور دیگر ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ دوسری طرف بلوچستان کے مختلف علاقوں سے کئی افراد کو قابض پاکستانی فوج نے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق واشق کے علاقے ٹوبہ اور مشقی کے علاقے سولیر سے قابض پاکستانی فورسز نے 3 افراد کو گرفتاری کے بعد جبری طور پر لاپتہ کیا ہے، جن کی شناخت میر دریا خان، حسن اور محمد انور کے ناموں سے ہو گئی ہے۔ دوسری طرف پنجگور کے علاقے گیچ پینکلانچ سے قابض پاکستانی فورسز نے پنڈل نامی شخص کو گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ بلوچستان کے مرکزی شہر شال سے قابض پاکستانی فوج نے ایک شخص کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے، جس کی شناخت آفتاب قمرانی کے نام سے ہو گئی ہے، جو کوئٹہ کے قلی قمرانی کے رہائشی اور پیشے کے لحاظ سے دکاندار ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق آفتاب قمرانی کو 14 اگست کو مشرقی بائی پاس سے قابض پاکستانی فورسز اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے حراست میں لیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق 18 اگست کو نوشکی سے کوئٹہ آتے ہوئے سریاب کے رہائشی نوجوان صفی اللہ کو مستنگ کانک کے مقام پر قابض پاکستانی فورسز نے گاڑی سے اتار کر اپنے ہمراہ لے گئے ہیں۔ قابض حکام نے نوجوان کی گرفتاری کی کوئی وجہ نہیں بتائی ہے۔ اسی طرح 9 اور 20 اگست کو شال اور ہرنائی سے 3 افراد کو قابض پاکستانی فوجی اہلکاروں نے حراست میں لینے کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق رمضان ولدی لال محمد چلگری مری اور بالچ ولدی توکلی چلگری مری نامی افراد کو 9 اگست سال 2021 کے دن مشرقی بائی پاس شال میں واقع ان کے گھروں سے ایف سی اور پولیس کے اہلکاروں نے حراست میں لیا، جبکہ خان محمد ولدی رؤف چلگری مری کو 21 اگست سال 2021 کو ہرنائی بازار سے ایف سی نے گرفتاری کے بعد جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ رمضان مری کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ کوئلہ کے کان میں مزدوری کرتے ہیں، جنہیں پہلے بھی ہرنائی سے ایف سی نے گرفتاری کے بعد 5 مہینے تک جبری لاپتہ رکھا تھا اور پھر انہیں سبی جیل میں منتقل کر دیا تھا، جہاں سے وہ ضمانت پر رہا تھے اور 13 اگست کو سبی کی عدالت میں ان کی پیشی تھی۔ نیو کہان جرگہ کمیٹی کے ممبر ملک وزیر خان مہندانی مری منگل کی صبح 9 بجے شال کے ایک نجی اسپتال میں وفات پا گئے۔ وزیر خان مہندانی مری کافی عرصے سے بیمار تھے۔ منگل کی رات ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں انہوں نے منگل کی صبح دم توڑ دیا۔ وزیر خان مری بابا خیر بخش مری اور شہید بالاچ مری کے قریبی ساتھی تھے، جنہوں نے بلوچستان کی جنگ آزادی میں سال 2002 تک متحرک کردار ادا کیا تھا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز تنظیم کے خالی عہدوں پر سمی بلوچ اور سیما بلوچ کو منتخب کر دیا گیا ہے۔ تنظیم کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے جوائنٹ سیکریٹری کا عہدہ خالی تھا۔ مشاورت سے سمی بلوچ کو جوائنٹ سیکریٹری اور مکران کے لیے سیما بلوچ کو کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے۔ وی بی پی ایم کے دیگر عہدیداروں کے حوالے سے تنظیم کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے دی بلوچستان پوسٹ کو بتایا ہے کہ ماضی میں تنظیم کے تمام عہدیدار منظر عام پر تھے، لیکن تنظیمی عہدیداروں کو جبری گمشدگیوں اور دیگر مشکلات کے سامنے کرنے پر فیصلہ کیا گیا تھا کہ مذکورہ عہدیدار کی رضامندی سے ہی ان کا نام ظاہر کیا جائے گا۔
بولان کے علاقے مارواڑ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 4 کارکنوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے کارکنوں میں سے ایک کا تعلق افغانستان اور ایک کا تعلق کوئٹہ جبکہ 2 کا تعلق شانگلہ سے ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں عنایت الرحمان ولد شفیق سکنہ کہو ڈھیری اور گل حلیم شامل ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کی لاشیں کوئٹہ منتقل کر دی گئی ہیں، تاہم واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ بلوچستان کے مرکزی شہر شال میں 2 مختلف واقعات میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق پیر کے روز شال کے علاقے ہزار گنجی نوش کی اسٹاپ میں لڑائی جھگڑے کے دوران لاٹھیوں کی وار سے اختر محمد نامی شخص ہلاک ہو گیا۔ دوسری طرف شال ہی کے علاقے ہزارہ ٹاؤن میں اسکول کے اندر لڑائی کے نتیجے میں ایک طالب علم ہلاک ہوا ہے۔ ہلاک ہونے والے طالب علم کی شناخت عباس ولد قدرت اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ڈھاڈر میں 19 سالہ نوجوان کا لرزہ خیز قتل کا واقعہ ہوا ہے، جس میں لاش کے 20 ٹکڑے کر کے آگ لگا دی گئی ہے۔ لاش کے ٹکڑے سڑک کنارے پھینکے گئے تھے۔ پولیس نے مقتول کے والد کی مدعیت میں 3 نامزد ملزمان اور 3 نامعلوم ملزمان کے مقدمہ درج کر لیا ہے، جس کی بنیاد پر پولیس نے 3 نامزد ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پنجگور سے قابض ریاستی اداروں کے ہاتھوں حراست بعد جبری گمشدگی کے شکار ظریف بلوچ کے لواحقین نے لاپتہ افراد کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے پاس ظریف بلوچ کی جبری گمشدگی کے کوائف جمع کر دیے ہیں۔ لواحقین کے مطابق ظریف بلوچ ولد امام بخش کا تعلق پنجگور کے علاقے پروم سے ہے، جسے 31 مارچ سال 2019 کو ان کے گھر سے ریاستی فورسز اور خفیہ اداروں نے گرفتاری کے بعد لاپتہ کر دیا ہے، جس کے بعد سے ظریف بلوچ کے حوالے سے لواحقین کو کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ظریف ولد امام بخش کے لواحقین نے حکومت و عالمی انسانی حقوق کے اداروں سے درخواست کی ہے کہ وہ ظریف بلوچ کو منظر عام پر لا کر انہیں انصاف فراہم کریں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں بااثر شخصیات اور ٹرانسپورٹر کے ہاتھوں نصیر آباد سے تعلق رکھنے والے معصوم بچے کی بہیمانہ تشدد سے قتل اور بواٹا فورٹ منرو میں نہتے خاندان پر جرائم پیشہ افراد کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کے کسی بھی کونے میں بلوچ محفوظ نہیں ہے۔ آئے دن کسی واقعے میں کسی بلوچ کا گھر اجاڑ دیا جاتا ہے، جس کا سلسلہ جاری ہے۔ فورٹ منرو میں معصوم رابعہ بلوچ کے ساتھ ظلم جبر اور معصوم مہراب پندرانی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام آج شال پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ مہراب پندرانی کی قتل کے خلاف BYC کراچی اور تربت کی طرف سے کراچی اور تربت پریس کلبوں کے سامنے ہفتے کے روز احتجاج کیا جائے گا۔ ہب چوکی سے گزشتہ دنوں سندھ رینجرز کے ہاتھوں جبری گمشدگی کے شکار ہونے والے ذوالفقار علی پلال کی حمایت میں یکجہتی کمیٹی کا احتجاجی کیمپ جاری ہے۔ احتجاجی کیمپ میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور طلباء تنظیموں کے عہدیدار آ کر اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ ذوالفقار پلال کے اہل خانہ نے کہا ہے کہ یکجہتی کمیٹی اور سیاسی سماجی تنظیموں سے مشاورت کے بعد کانفرنس کر کے آئندہ لائحہ عمل طے کریں گے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل بلوچ۔ افغانستان میں جہاں ایک طرف امریکی صدر پر یہ دباؤ ہے کہ وہ افغانستان میں غیر ملکی افواج کی موجودگی میں توسیع کرے اور انخلا کے وقت تو 31 اگست سے آگے بڑھائے، تو دوسری طرف طالبان نے 31 اگست کو ریڈ لائن قرار دیتے ہوئے زور دیا ہے کہ 31 اگست کو غیر ملکی افواج افغانستان سے نکل جائیں۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے دعا سے برطانوی ٹی وی اسکائی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی افواج کا 31 اگست کے بعد افغانستان میں موجودگی طالبان کے لیے ریڈ لائن ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو متاثرہ افغان اور امریکی شہریوں کی افغانستان سے انخلا کا عمل ممکنہ طور پر 31 اگست کے بعد بھی جاری رہ سکتا ہے۔ اس کے رد عمل میں سہیل شاہین نے کہا کہ طالبان کا ماننا ہے کہ غیر ملکی افواج کا افغانستان میں موجودگی قبضے کو جاری رکھنے کے مترادف ہوگا۔ غیر ملکی افواج کی افغانستان میں ہر قسم کی موجودگی کی توسیع امریکہ اور طالبان کے درمیان بد اعتمادی کی وجہ بنے گی۔
طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے شمال میں طالبان کے خلاف مزاحمت کے آخری بڑے گڑھ پنجشیر وادی کے محاصرے کا دعویٰ کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ بغلان کے 3 اضلاع بنو، پل اثار اور دا اضلاع کو مکمل طور پر دشمن سے کلیئر کروا لیا گیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنی ایک ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ سالانگ ہائی وے کھلی ہے اور دشمن پنجشیر تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا مزید کہنا تھا کہ طالبان اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے کہا ہے کہ طالبان وادی پنجشیر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ منگل کی صبح ٹویٹر پر جاری ہونے والے ایک پیغام میں انہوں نے لکھا کہ طالبان نے وادی اندراب کا محاصرہ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں خوراک اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ طالبان بچوں اور بوڑھوں کو انسانی ڈال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور مخالفین کی تلاش میں گھر گھر جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقے میں صورتحال بہت خراب ہے اور عورتیں اور بچے پہاڑوں میں چھپ گئے ہیں۔ افغان طالبان کی جانب پاکستان کے شدید دباؤ پر ایک اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کرنے کی اطلاعات ہیں، جو تحریک طالبان پاکستان پر زور دے گا کہ وہ پاکستان کے خلاف حملے روک دیں۔ امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ کے مطابق اسلام آباد سے ایاز گل نے اس کمیشن سے متعلق بتایا کہ پاکستان کی شکایت کے پیش نظر 3 رکنی کمیشن طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ اخوان زادہ کی ہدایت پر ہی میں بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن نے پاکستانی طالبان کو خبردار کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات حل کریں اور پاکستانی حکومت کی جانب سے عام معافی کے عوض اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پاکستان چلے جائیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے چیئرمین اسد عمر نے کہا ہے کہ 17 سال اور اس سے زائد عمر کے طلبہ کے لیے 15 ستمبر تک ویکسین کی ایک خوراک لگوانا لازمی ہوگا اور طلبہ کے ٹرانسپورٹیشن کے عملے کے لیے 31 اگست تک ویکسینیشن لازمی ہوگی، جبکہ 30 ستمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ ہونے پر اندرون یا بیرون ملک کے لیے ہوائی سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسد عمر نے مزید اعلان کیا کہ 30 ستمبر کے بعد ویکسین کا کورس مکمل نہ کرنے والے ملک کے اندر اور باہر سفر نہیں کر سکیں گے۔ اسد عمر نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 15 اکتوبر کے بعد ویکسین کا کورس مکمل نہ کرنے والوں کو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے نہیں دیا جائے گا۔ بندوبست پاکستان سندھ میں تعلیمی اداروں کی بندش کے خلاف اندرونی سندھ میں وکلاء، سول سوسائٹی کے نمائندے، اساتذہ اور طلباء و طالبات احتجاج کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کیرپور میں تعلیمی اداروں کی بندش کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں وکلاء، سول سوسائٹی کے نمائندے، اساتذہ اور طلباء و طالبات شریک تھے۔ ادھر سجاول میں تعلیمی اداروں کی بندش کے خلاف اساتذہ، والدین اور شہریوں کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ دوسری طرف وزیر تعلیم سندھ سعید سردار شاہ کا کہنا ہے کہ 30 اگست سے پہلے کھلنے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 30 اگست سے قبل کوئی اسکول نہیں کھولا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 30 اگست سے 100% ویکسینیشن والے اسکول کھول دیں گے۔ اسکول 50% حاضری کے ساتھ 6 دن کھلیں گے۔ فلسطین کے علاقے غزہ سے داغے گئے آتش گیر غباروں نے اسرائیل کے جنوب میں واقع سرحدی علاقے میں آگ لگا دی ہے۔ فلسطینیوں نے غزہ اور اسرائیل کے درمیان سرحدی علاقے میں مظاہرین اور اسرائیلی فورسز کے درمیان ہفتے اور اتوار کی رات ہونے والے سرحدی جھڑپوں کی ایک روز بعد یہ غبارے چھوڑے ہیں۔ اسرائیل کی فائر سروس نے سوموار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اشکول کے سرحدی علاقے میں غباروں سے لگنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ غزہ سے اس علاقے کی جانب آتش گیر مواد والے 9 غبارے چھوڑے گئے ہیں۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔